ہمارے حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب العجم مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب دامت برکاتہ کے اشعار ہیں. یہ اشعار ایک دفعہ حضرت والا نے مجھ سے مجلس میں پڑھوائے تھے. پھر مجلس کے بعد کمرے میں گئے تو لوگوں نے بہت تعریف کی کہ ان اشعار سے بہت نفع ہوا. تو میں کھڑا ہوا تھا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا چلو پھر پڑھو. تو کمرے میں دوبارہ پھر میں نے پڑھے تھے. مجھے یاد ہے اچھی طرح. جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد رہتے ہیں, یاد آتے رہتے ہیں اور یاد رہتے ہیں, اور ان کی باتیں بھی جلدی یاد ہو جاتی ہیں. صحابہ نے جو اتنی طویل طویل حدیثیں من معن نقل فرما دی, یہ محبت کی دلیل ہے کہ ان کو محبت جس سے ہوتی ہے اس کا کلام جلدی یاد ہو جاتا ہے. کسی عاشق کی جب بھی داستاں اس کی زبانی ہو, کسی عاشق کی جب بھی داستاں اس کی زبانی ہو, تو اہل دل کے اشکوں سے نہ کیوں پھر قدردانی ہو, تو اہل دل کے اشکوں سے نہ کیوں پھر قدردانی ہو. اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے, اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے, کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو, جس کے دل کے باغ کو کوئی اللہ والا اس کی باغبانی کرے. تو حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا تھا, جو باغ کسی باغبان کی نگرانی میں ہوتا ہے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے پودے سجے ہوئے ہوتے ہیں, شاخیں کٹی ہوئی ہوتی ہیں, اور جس کی شاخیں ادھر ادھر جا رہی ہوں آدمی دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے اس کی رکھوالی نہیں ہو رہی اس باغ کی. لہذا جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کسی بزرگ کا تربیت یافتہ معلوم ہوتا ہے. سمجھا؟ اس کے چال سے, اس کے برتاؤ سے, اس کی نظروں کی حفاظت سے پتہ چل جاتا ہے. پتہ چلنا چاہیے بلکہ کہ یہ کسی کی تربیت میں ہے. جیسے باغ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کسی باغبان کی باغبانی ہے, یہاں پر نظر آ رہی ہے, محنت ہے. اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے, کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو, جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر, جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر کرے شرح محبت, پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو, کرے شرح محبت, پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. درد دل ہو, تقویٰ ہو, گناہوں سے بچتا ہو, اور پھر وہ واز بھی کہے تو پھر اس کے بیان میں جادو کا اثر کیوں نہ ہو. اور حدیث میں آتا ہے ان من البیان لسحرا, بے شک بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جادو کا اثر ہوتا ہے.
جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر کرے شرح محبت، پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے. ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے. مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاس بانی ہو. مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاس بانی ہو. دوستی اللہ تعالیٰ کی اہل دل سے یعنی اللہ والوں سے مل تو جاتی ہے، مگر اس کی شرط ہے اس کے باقی رہنے کی کہ نظر کی حفاظت ہو اور دل کی حفاظت ہو، ورنہ یہ دوستی چھین دی جاتی ہے. نظر کے جوڑ کی سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. نہیں آسان ہے اسرار محبت کو بیاں کرنا. اسرار سر کی جمع معنی راز کے. اللہ کی محبت کے رازوں کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے. کوئی راز کیسے بیان کر سکتا ہے؟ راز تو کوئی جانتا ہی نہیں، جو جاننے والا ہو وہی بیان کر سکتا ہے. نہیں آسان ہے اسرار محبت کو بیاں کرنا، مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل رازدانی ہو. اس کو بھی تو حاصل ہو. راز بیانی کوئی وہی کر سکتا ہے جس کو راز معلوم ہو، ورنہ کوئی راز بیان کر سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں اس کو. نہیں آسان ہے اسرار محبت کو بیاں کرنا، مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل رازدانی ہو. اب دیکھو اس شعر کے فوراً بعد اب راز آ گیا. اس شعر کے فوراً بعد راز آ گیا. راز اللہ تعالیٰ کی محبت کا راز. ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے. ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے. رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو. بس یہ ہے، یہ راز ہے. اللہ کی رضا کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی ہٹا دو تو اللہ کی محبت مل جائے گی. تمہاری مرضی یہ ہے کہ ابھی گناہ کی لذت حاصل کروں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ چھوڑ دو گناہ کو، تو اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو فنا کر دو. جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل دل کی مجالس میں جائیے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل دل کی مجالس میں جائیے. مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی رائے کو اور شیخ کی رائے کے آگے فنا نہیں کریں گے تو شیخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر شیخ کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسی سے پھر یہی چیز بنیاد بنتی ہے خون تمنا کی کہ اللہ کی مرضی کے آگے بھی جب شیخ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلا رہا تو بس یہی بنیاد ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے بھی
شیخ سے تعلق ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو جب شیخ کے سامنے یہ بات حاصل ہو گئی کہ اس کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو قربان کرنا آ گیا, تو بس سمجھ لو کہ اللہ والے ہو گئے, کیونکہ اللہ کی مرضی کے آگے بھی اپنی مرضی کو قربان کرنا حاصل ہو جائے گا. جس کو شیخ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کا قربان کرنا حاصل ہو گیا, اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی قربان کرنا بھی حاصل ہو گیا. ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے, رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت پانی ہو, رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت پانی ہو. ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر. یہ پوری زندگی حضرت کی اس شعر میں چھپی ہوئی ہے. وہ غم تو الگ رہے جو گناہ سے بچنے میں اٹھائے جاتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ رہے, اور وہ غم بھی ہیں جو مخلوق سے پہنچے, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کو مخلوق سے بھی غم پہنچواتے ہیں, خود اس کو پیسا جاتا ہے. کیوں؟ جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی, بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی, دشمنی خلق رحمت ہو گئی, دشمنی خلق رحمت ہو گئی. اور تعلق ان کا اللہ والوں کا اللہ سے بڑھ جاتا ہے, وہ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو دشمنی خلق بھی ان کے حق میں رحمت ہو جاتی ہے. تو چونکہ اللہ ان کو اور اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں, تو ڈبل ان کو تکلیف میں رکھا جاتا ہے. ایک وہ تکلیف جو گناہ سے بچنے میں, نفس اور شیطان کے مکائد سے بچنے میں ہوتی ہے, دل پر جبر اٹھانا پڑتا ہے, گناہ سے بچنے میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. دوسرے وہ تکلیف جو مخلوق کی طرف سے پہنچے, اس پر بھی صبر. تو بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ کا راستہ طے ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسے آدمی کو عطا ہوتی ہے جس نے بہت غم اٹھائے ہوں, تو اس کو عجب نہیں آتا, عجب پیدا نہیں ہوتا اس میں. یہ خاص بات ہے. تکلیف اٹھا لی نا, تو نسبت کی جو خوشی حاصل ہوئی اس سے تکلیف سے بیلنس کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو عجب نہیں آتا اس کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک واقعے سے سمجھایا ہے کہ ایک سائز تھا, سائز کہتے ہیں گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والے. انگریز کے استبل میں, انگریز کے دور میں اس کے استبل میں ایک سائز تھا. اس نے کہیں پہ لاٹری خرید لی 5 پیسے کی. اب اس کا 50,000 روپے کا انعام نکلا ہے. اس وقت کے 50,000 روپے تو آج کل کے کروڑوں روپے ہو گئے. اس نے کبھی 5 روپے نہیں دیکھے تھے, 5 روپے اس نے نہیں دیکھے تھے. 50,000 کا انعام تو ظاہر ہے مر جاتا ہو. تو وہ آدمی لے کر آیا انگریز کے پاس کہ آپ کے ہاں ایک آدمی یہ کام کرتا ہے, اس کی لاٹری نکلی ہے 50,000 کی. تو انگریز بہت ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ اگر میں اس کو ابھی بتاؤں گا کہ بھائی تیری 50,000 کی لاٹری نکل آئی ہے, تو یہ تو مر جائے گا خوشی سے. اس نے تو کبھی 5 روپے نہیں دیکھے. تو اس نے اپنے پاس رکھا سب کچھ, ٹکٹ وغیرہ اس کا لاٹری کا, اور اس کو صبح سے مارنا شروع کیا. بات یہ تو نے ایسے کیوں کیا, اور مار کے شام تک اس کو ادھواں کر دیا. خوب مارا اس کو, اس سائز کو. اس انگریز نے بہانے سے مارتا رہا, زبردست دھنائی لگائی اس نے. شام کو بالکل ادھواں کر کے جب وہ ادھواں ہو گیا
اس سے کہا کہ دیکھ بھائی یہ تیری لاٹری نکلی ہے 50,000 کی، اگر یہ میں تجھے صبح ہی دے دیتا تو تو مر جاتا خوشی کے مارے. اب تو نے اتنا غم اٹھایا نا اور پھر یہ تجھے خوشی ملی ہے، اس سے یہ بیلنس ہو جائے گا، تو مرے گا نہیں. تو انگریز بہت چالاک تھا اور خیرخواہ بھی تھا. تو جب مخلوق کا یہ حال ہے، ایک انگریز کا، کافر کا، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑھ کر خیرخواہ ہیں. اللہ اپنے اللہ والوں کو، اپنے عاشقوں کو خوب غم سے گزارتے ہیں، زبردست غم. ایک تو گناہ سے بچنے کا غم وہ اٹھا ہی رہے ہیں، مخلوق سے بھی ان کو غم پہنچتا ہے. اپنے لوگ بعض اوقات مخالف ہو جاتے ہیں، اپنے لوگ ساتھ رہنے والے وہ مخالف ہو جاتے ہیں. تو یہ غم نہیں ہوگا کیا دل پہ گزرتی ہے؟ تو اس سے پوچھو جس کے دل پہ گزر رہی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آج مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور ناراض ہے مجھ سے. تو اب یہ اس غم سے اللہ تعالیٰ بیلنس کر دیتے ہیں. ارے سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ بات ہے. اب حضرت والا کا مقطع سنو گے تو مزہ آئے گا. اور یہ مقطع ہے نا، وہ ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر، ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر، نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست تو اس کی کہانی ہو، نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست تو اس کی کہانی ہو. ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر، نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست تو اس کی کہانی ہو. مزہ آیا مقطع سے؟ تمہید بھی تو تھی نا، تمہید کے بعد میں نے مقطع سنایا ہے. حضرت مولا نے فرمایا کہ تمہید بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بڑی لمبی تمہید ہے اور اصل بات اتنی تھی. تو ایسے ہی وہ مولانا ابراہیم بلیاوی صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامع المعقول والمنقول تھے، اور ان کے مزاج میں چونکہ معقولات پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، منطق، فلسفہ وغیرہ مشکل کتابیں پڑھاتے تھے، تو ان کی جو عام بول چال میں بھی یہی چیزیں اصطلاحات نکلتی تھی. تو ایک دفعہ سبزی لینے پہنچ گئے غلطی سے. جب سبزی لینے پہنچے تو چقندر پہ نظر پڑی. چقندر کے جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے اور خود چقندر اتنا تھا. تو فرمایا، فوراً نکلا کہ عجیب بات ہے، مقصود بالذات، مقصود بالعرض، یعنی مقصود بالعرض زیادہ ہے اور مقصود بالذات کم ہے. مقصود بالعرض زیادہ ہے اور مقصود بالذات کم ہے. عجیب بات ہے. تو وہ سبزی والا سن رہا تھا. اس نے کہا، ارے دیکھو ان مولوی صاحب کو، غضب کر دیا انہوں نے. کیا ہوا بھائی؟ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہہ رہے مجھے بدذات کہا ہے انہوں نے. اس لیے عوام الناس کے سامنے یہ اصطلاحات استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس واقعے سے سبق مل گیا. 5 منٹ بعد تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو بعض اوقات تمہید لمبی ہو جاتی ہے. تو حضرت والا دعوت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرچیں کاٹنی، سالن پکانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مرچیں اور کاٹنی، پیاز وغیرہ، مسالے، اور پھر خود سالن کو پکانا کتنی دیر لگتی ہے؟ گھنٹوں لگ جاتے ہیں بعض اوقات. اور کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 منٹ. اس کھانے کو کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 منٹ. عمیر ہوگا تو اور جلدی کھا لے گا، 10 منٹ میں کھا لے گا. تو
آپ بتائیے کتنی دیر پکانے میں کتنی دیر لگی؟ 2 گھنٹے. اور کھانے میں کتنی دیر ہے؟ 5 منٹ. تو دیکھو یہ ہے، بعض اوقات تمہید لمبی ہوتی ہے اور اصل بات کم ہوتی ہے، لیکن بنیاد وہی ہوتی ہے، اس سے وہ اصل بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کرب سے بھی گزارتے ہیں جو نفس اور شیطان سے لڑنے کا اور دل پر غم اٹھانے کا جو گناہ سے بچنے میں ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی، مخلوق سے بھی ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. اور یہ میرے اپنے فائدے میں ہی سمجھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. کبھی عالم گلستہ اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے. کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی عالم گلستہ اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے. حضرت والا نے شعر سنایا تھا، بہت پیارا شعر ہے. کبھی عالم، دیکھو غم کی حالت ہو، حادثہ پیش آ جائے، یہ شعر پڑھ لو. کبھی عالم گلستہ اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے. ارے تو اللہ کا دیوانہ ہے، تیرے لیے ہو رہا ہے سب کچھ، تیرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. کبھی اللہ غم بھیج رہے ہیں، کبھی خوشی بھیج رہے ہیں. تو غم میں صبر کر، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر. بس دونوں راستوں سے اللہ تک پہنچتا ہے. تیرا تو راستہ طے ہو رہا ہے، تیرا کیا نقصان ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی بھی تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، غم ہیں، چاہے وہ تکلیف مخلوق کی طرف سے ہو، چاہے وہ تکلیف نفس اور شیطان سے کے شر سے بچنے میں ہو، گناہ سے بچنے میں ہو، بیماری ہو، غم ہو، نقصان ہو اموال کا، جائیداد کا، فرمایا یہ تجارت ہے. یہ سب تجارت ہے. جس طرح تجارت میں ایک ہاتھ سے دیا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے لیا جاتا ہے. مال بیچا اور کچھ لے لیا، تو فرمایا یہ بھی تجارت ہے. اللہ تھوڑا سا لیتے ہیں اور بہت کچھ دیتے ہیں، بدلہ بہت دیتے ہیں. تھوڑی سی جان لے لی، تھوڑا سا مال لے لیا، تھوڑا سا غم دے دیا اور بہت کچھ دے دیا. تو فرمایا تجارت ہے، یہ تجارت ہو رہی ہے. تو یہی سمجھ لو بھائی غم کی حالت میں، ارے اللہ نے تجارت کا موقع دے دیا. کماؤ، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو. یدن بھی یدن ہے. بس بھائی اب مجھے